یا ویل اسلام از گوئنگ ٹو obviously چیلنج کوگنیٹو ڈسٹورشن جب ہوتی ہے، جب اپوزنگ بلیف کعبے میں 360 بت ہیں، کوگنیٹو ڈسٹورشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوتی کس لیے تھی؟ ابو جہل کو ڈسٹورشن ہی تھی، کوگنیٹو ڈسوننس تھی، اس کو اس لیول پہ میجر ایشوز ہو گئے ہوئے تھے کہ وہ امیہ بن خلف کی ایگزامپل دیکھیں کہ مفت میں پنگے لینا شروع کر دیے تھے، اس نے ہر بات پہ تنگ کرتا تھا اور ان کو شوق چڑھ گیا تھا. اتبا کی بیسک پرسنالٹی چیک کریں اور اس کے ڈائلاگز دیکھیں آپ. اوکے، میں 3 4 نام اس لیے بتا رہا ہوں، ان کے لٹریچر ہمارے پاس بہت آتا ہے. آف کورس باقی لوگ بھی ایسے ہی ہوں گے، اس میں بیویوں کو مارنا، اور وہ والے راستے تنگ کر دینا جہاں پہ ان لوگوں کو بے بس کر دیا جائے. اپنے گھر والے میں جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کے ماں باپ کا کیا ریئیکشن تھا. مصعب بن عمیر پڑھے آپ؟ مصعب بن عمیر کی سٹوری. کون بندہ اپنا دل قابو میں رکھ سکتا ہے مصعب بن عمیر کو پڑھتے وقت؟ نو بڑی. میں تو کبھی سنا ہی نہیں سکا مصعب بن عمیر کو. آئی کین ایون نریٹ اسٹوری. ابو ذر غفاری، آئی کین ایون نریٹ اسٹوری، جو کہ اپنے قبیلے کے اندر آپ اسلم قبیلے کی لائف سٹوری ذرا سیرہ میں دیکھیں. اسلم قبیلہ جو ہے اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا، ابو ذر غفاری کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا تھا، what was ڈومیسٹک. انہوں نے ریکارڈنگ مطلب دی ہے نا ہمیں. اب میرے پاس جتنی ریکارڈنگ ہے میں وہی بتاؤں گا آپ کو، مگر آپ سوچیں حضرت عمر بن خطاب اپنی بہن کے ساتھ کس طرح کے معاملات رکھے ہوئے تھے انہوں نے، یا ریگولر مسلمانوں کے ساتھ ابو سفیان کے کیا معاملات تھے. یو نیڈ ٹو سی کس طریقے کے سائیکولوجیکل ایشوز تھے ان لوگوں کو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی اسلام نے کیسے درست کیے، ان کو ایموشنلی سائیکولوجیکلی ہیلتھی کیا. اس کے بعد کس طریقے سے ان لوگوں نے لوگوں کے سامنے اپنے بیہیویئر سے ایگزامپلس دیں. اگر یہ انپریڈکٹیبل بیہیویئر رکھتے تو آتا کوئی ان کے پاس پٹکتا؟ ہزاروں لوگ ہر وقت مسجد نبوی کے باہر چکر لگاتے رہے کہ 30 40 سال اٹھ نہیں سکے وہاں سے لوگ. ایسا کوئی اٹریکشن تھی. ایک دفعہ عمر خطاب نے مسجد نبوی میں سب کو بلا لیا، رات کا ٹائم تھا، کال دے دی، سب پہنچ گئے اور ممبر پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ میری پھپھو تھی، وہ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو میری پھپھو مجھے اپنی بکریاں دیتی تھیں، فلاں علاقے تک لے کے جاؤ. نہ علاقے کا نام بتایا تھا، اٹ واز لائک 8 miles away 9 miles away. تو بکریاں چلا کے لاؤ کیونکہ گھاس پھوس ادھر ہی ہوتی تھی. تو وہاں سے میں واپس آتا تھا تو مجھے 2 کھجوریں دیتی تھی. اینڈ دین ہی اسٹارٹڈ کرائنگ اینڈ ہی جسٹ وینٹ کوائٹ. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ او عمر بن خطاب، اپنے آپ کو ایسا ڈیمین کرنے کے لیے تو نے بلایا ہمیں، مسجد نبوی میں بلایا، اپنے آپ کو اس طرح ڈیمین کر رہا ہے. سوچیں. And he spoke about his distortion. You know what he said? He said, میں رات کو لیٹا ہوا تھا اور میرے ذہن میں یہ واقعہ آیا اور پھر میرے ذہن میں شیطان نے آ کے بات کی کہ عمر بن خطاب تو دیکھ کدھر سے کدھر پہنچ گیا. تجھے 2 کھجوروں کے لیے اتنی خواہش کرنی پڑتی تھی اور اس وقت پوری دنیا اس وقت تیرے پاس آ گئی ہے، تیرے حکم کی تباہ کر رہی ہے. کہتے میں نے جیسے ہی یہ خیال آیا ہے اسی وقت میں نے کہا یہ اتنا بڑا شیطان میرے اوپر آیا کہ میرے اندر کبر ڈال رہا ہے. اینڈ آئی جسٹ کیم ان اینڈ ٹولڈ یو کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں وہ بندہ ہوں کہ جس کو 2 کھجوروں کے پیچھے 8 میل بکریاں چلانی پڑتی تھیں. تو میں کسی کبر میں نہ آ جاؤں، میرے اندر کوئی ایسی کوئی فیلنگ نہ آ جائے کہ میں وہ کچھ چیز ہو گیا ہوں. یو نیڈ ٹو سی what Islam has done and how Islam softens you and how Islam molds you into a very, I mean, it's lovable is the only word. People have to fall in love with you because of the humility and the ease of access that you give to other people around your personality. It's pretty evident. آپ پاکستان میں کسی بھی ریلیشن شپ کو دیکھیں گے آپ کو میں اسی وقت، آپ بھی اب اسی وقت آدھے سیکنڈ میں اسلامک ریمیڈی بتا دیں گے. ریلیشن شپ کا یہ فریکچر ہے، اسلامک ریمیڈی ہے. اسلام اس لیول کا سپیریئر کوڈ آف کانڈکٹ ہے لٹرلی. جس کو سیرا پتا ہے دنیا میں کسی رشتے کے اندر بیماری نکال سکتا ہے. یہ پاور آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم.